بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوال کا مہینہ بھی برکتوں والا ہے۔ اس ماہ کی عبادت کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ باری تعالیٰ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں کو، عبادت گزاروں کو فرشتوں کے ذریعے عید کی رات خوشخبری دیتا ہے اور بخش دیتا ہے کہ بخش دیا میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ شوال کے 6 روزے رکھنے سے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح نفل نمازوں کے پڑھنے کا بھی بے حد ثواب ملتا ہے۔ اول شب ماہ شوال بعد نماز عشاء 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ پڑھیں۔ پس اللہ تعالیٰ اس کے لیے 8 دروازے بہشت کے کھولے گا اور 7 دروازے دوزخ کے بند کر دے گا، اور وہ شخص تب تک نہیں مرے گا جب تک اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے گا۔ نوافل برائے توبہ۔ ماہ شوال کی پہلی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھیں، اور بعد سلام 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اس کے گناہ معاف فرما کر توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شوال میں رات کو یا دن کو 8 رکعتیں پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں اور نماز سے فارغ ہو کر 70 بار سبحان اللہ کہا اور 70 بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اس کی قسم جس نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا، جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے حکمت کے چشمے کھولتا ہے، اس کے دل میں اور اس کے ساتھ اس کی زبان چلاتا ہے، اور اس کی دنیا کی بیماری اور اس کی دوا دکھا دیتا ہے۔ اس کی قسم جس نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا، جس نے یہ نماز جیسے میں نے بتائی پڑھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور اگر مرا تو شہید مرا بخشا ہوا۔ اور جو بندہ اس نماز کو سفر میں پڑھتا ہے، اس پر آنا جانا آسان ہو جاتا ہے، اور اگر مقروض ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کر دیتا ہے، اور اگر صاحب حاجت ہو تو اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ اس کی قسم جس نے مجھے سچا دین دے کر بھیجا، جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر حرف کے بدلے جنت میں ایک مہزفہ دیتا ہے۔ عرض کیا گیا، مہزفہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے باغ میں اگر اس کے ایک درخت کے نیچے سوار سیر کرے تو 100 برس تک اسے عبور نہ کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ شوال کے 6 روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے۔ جس مسلمان نے رمضان المبارک میں 6 دن شوال کے روزے رکھے تو اس نے گویا سارے سال کے روزے رکھے، یعنی پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور پھر اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے ملائے
تو اس نے گویا تمام عمر روزے رکھے۔ تمام عمر والا مسئلہ اس وقت ہے جب وہ شوال کے 6 روزے تمام عمر رکھے، اور اگر اس نے صرف 1 سال یہ روزے رکھے تو سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ پھر یہ 6 روزے اکٹھے رکھے یا الگ الگ ہر طرح جائز ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ان کو متفرق طور پر رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ہمیں رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق دی اور ہم پر اپنا فضل و کرم فرمایا کہ ہم نے ماہ رمضان کے تمام تر روزے پوری خیر و عافیت سے رکھے ہیں، ان کو قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح ہمیں شوال کی بھی یہ تمام تر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانی پیدا کرے کہ ہم عید تو منائیں لیکن ہم اپنے لیے عید کے دن کی بھی نعمتوں کو اکٹھا کر سکیں اور ان تمام عبادات کو کر کے تجھے راضی کر سکیں۔ جیسے رمضان ختم ہو گیا ہے، اسی طرح ہمیں اب آگے بھی اسی طرح اپنی عبادات کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے قریب تر قریب ہو سکیں، اور اللہ کے قریب ہونے کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی بتائی ہوئی عبادات اور احکامات پر عمل کریں۔ آپ سب سے دعا گو ہوں کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو میرے اور مجھ جیسے خطا کار لوگوں کے لیے بھی دعا کریے گا، کیا پتہ کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی مشکلیں دور فرمائے اور ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر و لائک ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔